آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 5واں، سورہ نساء ہے، رکوع نمبر 9 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آقا دو جہاں، سرور کائنات، حبیب کبریا، شاہ الاولاق، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی شان کے بارے میں ایک اشارہ دیا ہے کہ ان کی شان کا کیا عالم ہے، کہ پورے جہان کو بخشوا رہے ہیں، اس دنیا میں بخشوا رہے ہیں، اس دنیا میں معافی دلوا رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہ معاف کرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں طریقہ بتایا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر، تو آخرت میں تو یقینی ہے آپ شفیع المذنبین ہیں۔ جب یہاں بخشوا سکتے ہیں، یہاں معافی دلوا سکتے ہیں، تو آخرت میں کیوں نہیں؟ مگر اس شان مصطفیٰ علیہ السلام اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ، اس آیت میں توبہ قبول ہونے کے 3 شرطیں بیان ہوئیں۔ ایک یہ کہ حاضری دیں اس بارگاہ میں، دوسرے اپنے گناہ کا وہاں اعتراف کرا جائے اور توبہ کریں، تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے لیے بیچ میں لائیں، کہ فرمایا جب اپنی جان بڑو انہم ظلموا انفسہم، جب اپنی جانوں پر اے لوگو ظلم کر لو تم، تو اے محبوب جاؤ کا، تو آ جائیں یہ آپ کی بارگاہ میں، تمہارے حضور آ جائیں، فاستغفر اللہ، تو پھر یہ مجھ سے معافی مانگے آپ کے پاس آ کے۔ اور شرط یہ ہے پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے۔ لہم الرسول، استغفر لہم الرسول، رسول جو ہے لوجد اللہ توابا رحیمہ، تو اللہ کہتا پھر مجھے ضرور، پھر یقیناً 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 مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، مگر شرط ہے ان کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو آج بھی جو عاشق رسول ہیں جتنے بھی ہیں، جب بھی جاتے ہیں مدینہ شریف تو اس بارگاہ میں حاضری دے کے پہلا کام یہی کرتے ہیں، یا رسول اللہ تمام گناہ غلطیاں قصور بے ادبیاں ہوئیں، آج میری شفاعت فرما دیں، آج معافی دلا دیں مجھے۔ تو یقیناً وہ رحمت للعالمین ہے، وہ معافی دلا دیتے ہیں، اور اللہ وہیں موجود ہے۔ اللہ نے بتایا میں کہاں ہوتا ہوں، میں وہیں تو ہوتا ہوں، وہاں آ کے معافی مانگو، اور قیامت تلک کے لیے آرڈر ہے، یہ کوئی ایک ہی وقت کے لیے تھوڑی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تلک کے لیے خاتم النبیین آئے ہیں، آپ کی امت قیامت تلک یہی کر کے معافی لے سکتی ہے۔ تو اس طرح سے شفاعت کے لیے مدینہ پاک میں حاضری ضروری نہیں، یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے مدینہ نہیں فرمایا گیا اس آیت میں۔ جہاں بھی ہو قلب سے اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ ہر دل ان کی جلوہ گاہ ناز ہے۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں اسی جگہ، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود۔ تو اسی طرح یہ حکم حاضری قیامت تک کے مجرموں گناہ گاروں کے لیے ہے، فقط زندگی کے زمانہ سے خاص نہیں ہے، کیونکہ کلمہ عام ہے، یہ عالمگیری ہے سارا کام، زندگی کے زمانے خاص اسی بارگاہ کے لیے۔ جب روضہ اقدس پر حاضر ہو تو یہی آیت پڑھے۔ اور اس طرح سے ایک شخص ایسے واقعہ بھی ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد حاضری ہوئی وہاں، اور اس نے ایسے کہا، یا حبیب اللہ ہم نے یہ حکم سنا ہے قرآن مجید میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اللہ سے بخشش چاہنے آپ کے دروازے پر آیا ہوں، تو میرے گناہ کی بخشش میرے رب سے کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر کھل گئی بات، یعنی سب دنیا کو، تمام فقیہوں کو اس مسائل کا حل مل گیا کہ خدا کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ دوسرا یہ کہ قبر بزرگوں کی جو قبریں ہیں، حاجت روائی کے لیے جانا جائز ہے۔ اور جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتے تھے، امام شافعی، وہ کہتے ہیں میں وہاں جا کے کوئی مسئلہ اڑ جائے تو میں وہاں جا کے دعا کراتا ہوں۔ میں کہ یہ کہ ظلم سے معلوم ہوا کہ کسی طرح کا مجرم ہو، کافر ہو، گناہ گار ہو، کوئی ہو، اگر صدق دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو رحمت الہی دستگیری کرے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سمندر کی اس طرح کے پاک فرمانے والے ہیں کہ کیسا ہی گندا آدمی آ کر غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اور مدینہ پاک کا وہ شفا خانہ ہے کہ کسی بیمار سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تیرا علاج ہمارے پاس نہیں، ہر بیمار کو حکم عام ہے کہ چلے آؤ اور منہ مانگی مراد پاؤ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ہے،
یہاں پہ آؤ، فرمایا قوت عشق سے ہر پست بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اس بارگاہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔